الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز مکرم مسلیان گرامی قدر اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، دعا کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. کل کے درس میں اگر آپ کو یاد ہے تو ان اسباب پر گفتگو کی گئی تھی جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آپ کے سامنے ان حالات کا تذکرہ ہوگا، اسی طریقے سے ان اوقات کا بھی تذکرہ ہوگا کہ جن میں دعاؤں کی قبولیت کے چانسز اور امکانات بڑھ جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے. وہ اوقات اور وہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ وہ کب کب اور کن کن حالات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے. نمبر 1، وقت السحر، سحر کے وقت، سحری کے وقت، سحری کرتے وقت یہ ایسا وقت ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے. پہلے آپ یاد رکھیں، یہ چیز اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں کہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی تو آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. ہر لمحے، ہر سیکنڈ وہ دنیا کے چپے چپے پر نظر رکھتا ہے. دنیا کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. تو آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اگر سچے من کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور ان اسباب سے بچتے ہوئے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سنے گا. اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، لیکن بعض حالات اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے، زیادہ سنتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، چانسز بڑھ جاتے ہیں. ان میں ایک وقت ہے وقت السحر، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے عام طور پر. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اوقات بتلائے ہیں، جو بھی حالات بتلائے، وہ غفلت کے اوقات ہی ہیں کہ ان میں زیادہ تر لوگ بیدار نہیں ہو پاتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس میں محنت نہیں کر پاتے ہیں. تو جو لوگ محنت کر لے جائیں، جو لوگ بیدار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتا ہے. سحری کا وقت ایک اہم وقت ہے، اس میں آپ اللہ سے اگر دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی. اسی طریقے سے عند افطار الصائم، روزہ کھولنے کا جو وقت ہے، روزہ توڑنے کا وقت، افطار کا جو وقت ہے، افطاری کرنے سے پہلے کا جو وقت ہے، آپ کچھ وقت پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو روزہ توڑنے کا جو وقت ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے. دعا کی قبولیت کے چانسز اس وقت میں بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور جماعت کے کھڑی ہونے کے درمیان، سب بندی کے درمیان کا جو وقفہ ہے 15 منٹ کا یا 10 منٹ کا، 12 منٹ کا، اس وقفے میں بھی دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی سنے اور جلد ہی اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، تو وہ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرے. اذان کا ٹائم ہو، فوراً مسجد میں آئے اور اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں اور برابر اللہ سے دعا کرتے رہیں جب تک کہ جماعت کھڑی نہ ہو جائے، دعا کرتے رہیں. تو یہ بھی ایک سنہرا وقت ہے، گولڈن پیریڈ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سن کر کے اسے قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو وہ دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے. اسی طریقے سے
بعض اہل علم نے، بلکہ حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں اہل علم کے ہاں بہت سارے آراء، بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ عند جلسۃ الخطیب بین الخطبتین الی ان یسلم من الصلاۃ، کہ خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے، خطیب عند جلسۃ الخطیب بین الخطبتین، ایک خطبہ ختم ہوتا ہے، دوسرے خطبے سے پہلے جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے وہاں سے لے کر کے جب تک سلام نہیں پھیر لیتا ہے، نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا ہے، تب تک کا وقفہ قبولیت کا وقفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقفے میں دعاؤں کو سنتا قبول کر، بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب سے خطبہ شروع ہوتا ہے ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کہ یہ لمبا جو وقفہ ہے جمعہ کی گھڑی وہیں پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقفے میں سنتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اقامت یا خطبے کے ختم ہونے کے فوراً بعد جب تک اقامت کہی جاتی، جو بھی 1-2 منٹ کا وقفہ ہوتا وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک داعی کی، ایک دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کا جو مسئلہ ہے اور اکثر اہل علم کا جو عمل پایا جاتا ہے، جس پر ہمارے علماء، ہمارے اسلاف عمل کیا کرتے تھے، وہ عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھڑی کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اگر گھڑی میں دعا کی جاتی ہے تو رد نہیں کی جاتی، اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو اہل علم کا جو عمل پایا جاتا تھا، جس پر ہمارے علماء، ہمارے بزرگ محدثین کرام، تابعین اعظام جس پر عمل پیرا ہوتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ بیٹھ جاتے تھے مسجدوں کے اندر، کوئی ایک کونا پکڑ لیتے تھے اور مغرب کی اذان تک وہ مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی مرحلے میں کوئی ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سن کر کے قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا جب اتنی ساری باتیں ہیں تو اہل علم کا جو جس پر زیادہ عمل رہا ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز مانگنا چاہتا ہے تو وہ محنت کرے، وقت نکال کر آئے۔ یہ 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کبھی کبھی کم وقفہ ہوتا ہے۔ اگر ہم 1-2 دن محنت کر لیتے ہیں، 1-2 جمعہ کے لیے محنت کر لیتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1-2 گھنٹہ تو ایسے ہی بھی گزر جاتا ہے باتیں کرنے میں، یہاں وہاں کی چیزوں میں جو ہے، دوڑنے بھاگنے میں، اسی طریقے سے فالتو چیزوں میں بھی ہم اپنا وقت گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ چلو ایک بار تجربہ کر لیا جائے، عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور مسلسل مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اور مغرب کے اذان کے وقت اپنا یہ تسلسل ختم کریں، مغرب کے اذان کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد وضو کریں اور دوبارہ جو ہے مغرب کی نماز کے لیے آئیں۔ تو یہ ایک وقفہ ہے، اس وقفے میں اگر دعا کی جاتی ہے تو قبولیت کے چانسز انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بارش نازل ہو رہی ہو وہ بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب دشمنان اسلام سے لڑائی ہوتی تھی، جہاد ہوتی تھی، جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوتے تھے، جب ان کی مٹبھیڑ ہوتی تھی، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا۔ اب وہ دور تو رہا نہیں، جہاد کا دور اب رہا نہیں، جہاد کا حکم باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، لیکن کب؟ جب اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکمراں ہوگا، اسلامی بادشاہ ہوگا، اس کی گائیڈ میں، اس کی رہنمائی میں لوگ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ حکم باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، جہاد کا حکم باقی رہے گا، لیکن اس کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اسلامی کنٹری کا ہونا ضروری ہے، اسلامی
بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، تبھی آدمی جو ہے جہاد کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ تو عین جہاد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اس وقت بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم گھڑی ہے رات کا آخری حصہ۔ رات کا آخری حصہ، پوری رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، پوری رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ مان لیجئے کہ 6-7 بجے سے رات شروع ہوتی ہے اور 4-5 بجے رات ختم ہو جاتی ہے۔ 6 بجے سے یا 7 بجے سے رات شروع ہوتی ہے اور 4-5 بجے تک رات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو 11-12 گھنٹے کا حصہ ہے، اسے آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، یعنی 4 تیاں 12، تو 8 گھنٹہ نکال دیجئے، 6 4 10 10 4 14، یعنی 2-2:30 بجے رات کے بعد وہ گھڑی شروع ہوتی ہے۔ رات کا وہ آخری حصہ کب شروع ہوتا ہے؟ 2:30 بجے سے یا 3 بجے سے 3 بجے کے بعد سے لے کر کے یہ رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حصہ وہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود 7ویں آسمان سے اتر کر آسمان دنیا میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے کیفیت اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں عرش سے بلکہ 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہوں۔ ہے کوئی پکارنے والا جو مجھ سے پکارے میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو مجھ سے بخشش طلب کرے۔ اللہ آواز لگاتا ہے، دنیا والوں کو آواز لگاتا ہے۔ اب اس پہر میں، اس حصے میں، رات کی اس گھڑی میں اگر کوئی آدمی بیدار ہے اور بیدار ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں یہ 2:30 سے 3 بجے کے بعد سے یہ پہر شروع ہوتی ہے، یہ حصہ شروع ہوتا ہے اور کب تک؟ فجر کی اذان تک یہ حصہ چلتا رہتا ہے، یہ حصہ باقی رہتا ہے۔ اس حصے میں آدمی کو اٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کی خاطر، امت کی ہدایت کی خاطر آپ رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا، رات بھر شب بیداری کر رہے ہیں، اور صرف رمضان کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، غیر رمضان میں بھی صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ سوتے کم تھے، جاگتے زیادہ تھے، دیر رات عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعائیں کرتے تھے، اس کے بعد کچھ وقت کے لیے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، تو رات بھر جاگتے رہتے تھے، سوتے بہت کم تھے، اتنا سوتے تھے کہ آنکھ کو اور جسم کو آرام مل جائے بس۔ لیکن اب حالت یہ ہو چکی کہ ہم اتنا سوتے ہیں کہ آنکھ اور جسم تو چھوڑیے، ہمارا دل بھی بند ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی پتھر کا ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام سوتے تھے کس کے لیے؟ تاکہ ہم اللہ کے لیے اٹھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے بیدار ہو سکیں۔ تو رات کو صحابہ کرام جاگتے تھے، جاگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے، اور جیسے صبح ہوتی تھی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے میدان جہاد میں نکل جایا کرتے تھے، یہ محنت کرتے تھے۔ تبھی جا کر کے اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے اللہ نے جنت کو کنفرم قرار دیا۔ کیوں؟ اتنی محنت اگر کوئی دین کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو برابر حق دیتا ہے، پورا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تو ویسے بھی 1 کا 10 دینے والا ہے، 1 کا 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اتنی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نہیں زیادہ دے گا؟ جب رات بھر شب بیداری کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جہاد میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ معمول ہوتا تھا صحابہ کرام کا۔ لہذا اگر کوئی شخص کوئی بڑی درخواست اللہ سے کرنی ہے تو وہ تجربہ کر سکتا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا سوال ہوتا ہے بھائی نماز کے اندر عربی زبان کے علاوہ یا وہ دعائیں جو مشروع ہیں، وہ مشروع ہیں، ان کے علاوہ تو نہیں پڑھ سکتے، پھر الگ سے کیسے کچھ مانگیں گے سجدے کے اندر؟ اس کا جواب یہ ہے جو دعائیں مسنون ہیں، جو دعائیں ثابت ہیں، آپ ان کو پڑھیے، اس کے علاوہ آپ اپنے من اور دل میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاء، سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ لیکن اگر ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، تو پھر ہم اور کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا کہ آپ اپنے من میں زبان سے نہ کہیں، زبان سے ادا نہ کریں، کیونکہ نماز کے اندر کوئی اور زبان مشروع نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ زبان سے ادا نہ کریں، اپنے دل میں اپنے من میں آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دل کے اندر بھی جو کچھ سوچتے ہو نا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ بس کہو اللہ سے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاء، کثرت سے دعا کیا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ ہر نماز اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا کر سکتے، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی اذکار میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر اللہ سے آپ الگ الگ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، مصیبت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ مصیبت کے وقت بھی بہت جلدی سنتا ہے۔ سفر کے حالت میں آپ ہیں، آپ مسافر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک مسافر ہے۔ مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کا اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کرنا، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض والدین نے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اپنی اولاد پہ بد دعا کر دیا، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیا، وہ دعا بھی اللہ کے یہاں پہنچ گئی، وہ دعا بھی اللہ کے یہاں پہنچ گئی۔ والدین سے گزارش یہ ہے کہ کبھی غلطی سے بھی اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے، غلطی سے بھی اپنے اولاد کے بارے میں کوئی غلط دعا نہ کر دے، ورنہ ان کی دعا آسمان سے ٹکرا جاتی ہے، آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ والدین ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے بہتر دعا کرے۔ بیماری کے ایام ہیں، بیمار ہے کوئی آدمی، اس وقت بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اگر انسان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے، شب قدر جو انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرے میں ہم تلاش کریں گے، اس وقت بھی انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ اوقات ہیں، ان اوقات کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان اسباب سے بچتے رہیں جن اسباب کی بنا پر دعائیں رد کی جاتی ہیں، جو کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ان آداب کا خیال کریں جو دعا کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔